الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورۃ الجاسیہ، آیت نمبر 15 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ جاسیہ آیت نمبر 16 سے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. جو بھی لوگ ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے، جو بھی ان کے خاندان سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو بھی لوگ آئے ان کو بنو اسرائیل بولتے ہیں. یعنی کہ اسرائیل کا مطلب یعقوب، بنی مطلب بیٹے، یعنی کہ بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. جو بیٹے تھے یہوذا، یوسف، بنیامین، جو بھی لوگ ہیں ان کو بنو اسرائیل بولتے ہیں. بنو اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں نازل کی تھی وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں نازل کی تھی، ان کے خاندان والوں پر. سب سے پہلے اللہ نے تورات نازل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے، اللہ نے ان پر تورات نازل کیا. دوسرا، اس تورات کے ذریعے سے وہ لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے. تیسرا، بنو اسرائیل میں کئی نبی کو اللہ نے بھیجا، کئی نبی بنو اسرائیل میں سے تھے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام، کئی نبی، الیسع، حزقیل، داؤد، سلیمان، بلکہ کئی نبی جو نا بنو اسرائیل میں سے. یعنی کہ اللہ نے بنو اسرائیل پر جو نعمت کی تھی اس کا ذکر ہے. ایک اور نعمت کیا تھا؟ اللہ نے آسمان سے ان پر من سلوہ نازل کرتا تھا. من سلوہ آسمان کا غذا، جنت کا غذا ان پر نازل ہوتا تھا. ایک نعمت یہ ہے. ایک نعمت یہ بھی تھی اس وقت زمین میں سب سے افضل لوگ بنو اسرائیل والے تھے. اس وقت زمین میں سب سے افضل لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے. دیکھیے آیت کا ترجمہ، یعنی کہ گویا کہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے بنو اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں نازل کی تھی. بنو اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد، ان کے اولاد یعنی کہ جو بھی ہیں ان کو بنو اسرائیل بولتی. دیکھیے، وَلَقَدْ تحقیق آتینا، ہم نے دیا، کسے؟ بنی اسرائیل. اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو بھی ہیں، ان کے خاندان، ان کے بیٹے جو بھی، ان کو بنو اسرائیل بولتے ہیں. یعنی کہ بنو اسرائیل پر اللہ نے کیا دیا تھا؟ الکتاب، تورات اللہ نے نازل کی تھی اللہ کی طرف. جیسا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، بنو اسرائیل پر اللہ نے تورات نازل کی تھی. اور والحکم، حکم مطلب تورات کو وہ سمجھتے تھے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے. اس طرح قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح بنو اسرائیل میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو فیصلہ تورات کے مطابق ہوتا تھا. وہی اللہ فرمایا کہ الحکم، حکم کا مطلب فیصلہ کرنا. تیسری جو نعمت جو بنو اسرائیل پر ہوئی تھی، النبوہ، اللہ نے نبی بنایا تھا. کئی نبی تھے بنو اسرائیل میں. وہی اللہ فرمایا کہ النبوہ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، ذوالکفل، یسع، حزقیل، داؤد، سلیمان، یعنی کہ کئی نبی جو ہے نا کس میں آ کر تھے؟ بنو اسرائیل میں آ کر تھے. بلکہ خود یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے وہ بھی نبی تھے. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ اے بنو اسرائیل، ہم نے تم پر تورات نازل کیا اور اس تورات کے مطابق تم فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تیسرا، ہم نے نبی بنایا. چوتھی جو نعمت بنو اسرائیل پر، وَرَزَقْنَاهُمْ، اے بنو اسرائیل ہم نے تم کو کھلایا، من الطیبات، حلال رزق.
یعنی کہ آسمان سے من سلوا نازل ہوتا تھا. آسمان سے بنو یہ نازل ہوتا تھا کیا؟ من سلوا نازل ہوتا تھا. یعنی کہ پورے بنو اسرائیل کہاں تھے؟ میدان میں تھے. ایسے وقت آسمان سے من، جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، سلوا پرندہ ہے، جنت کا پرندہ نازل ہوتا تھا، لوگ اس کو شکار کر کے کھاتے تھے. من شہد یا اس طرح کی چیزیں جو نا جنت سے جو نا غذا نازل ہوتا تھا بنو اسرائیل پر. یہ بھی نعمتیں اللہ نے بنو اسرائیل پر کی تھی. اور وفضلناہم، ایک اور نعمت بنو اسرائیل پر، وفضلناہم، ہم نے آپ کو فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی کہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام تھے، جب داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، اس وقت بنو اسرائیل پوری دنیا میں سب سے افضل لوگ تھے. پوری دنیا میں سب سے افضل لوگ. گویا کہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے بنو اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں نازل کی تھی اس کا ذکر ہے. اچھا، جب اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی مت کرو. یعنی کہ اس کے بعد والی آیت میں جبکہ اللہ نے بنو اسرائیل پر کئی نعمتیں اللہ نے نازل کی، لیکن اس کے باوجود بھی بنو اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. دیکھیے کیا نافرمانی. وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے آپ کو دے دیا کن کو؟ بنو اسرائیل پر، بینات، واضح، من الامر، شریعت. امر کا یا معنی شریعت، یعنی کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو ایک واضح شریعت اللہ نے دے دیا. ایک اور جو معنی، یعنی کہ آسان جو معنی ہے اگر آپ کرنے چاہیں گے تو اللہ نے تورات میں بتا دیا کہ محمد آنے والے ہیں جو بالکل حق ہیں اور سچے ہیں. یعنی کہ پورے تورات میں یہ بات لکھا تھا، یعنی کہ ان قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اے بنو اسرائیل تم اس پر ایمان لانا پڑے گا. تورات میں لکھا تھا. وہی اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ، اے بنو اسرائیل ہم نے آپ کو دیا، بینات، واضح، من الامر، یعنی کہ نبی کے بارے میں بالکل واضح اس میں لکھا تھا تورات میں کہ ان قریب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اے بنو اسرائیل تم جو نا ان پر ایمان لانا پڑے گا. یہ لکھا تھا، لیکن بنو اسرائیل ایمان نہیں لائے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے. اس وجہ سے بنو اسرائیل جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتی. دیکھیے وہی اللہ نے کہا فَمَخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا. فا پس ما نہیں، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءہم، ان کے پاس آیا العلم، یعنی کہ ان کے پاس علم تھا. بنو اسرائیل کے پاس تورات میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، ان کے پاس معلوم تھا یہ چیز، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. کیوں؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ بغین، حسد کرتے ہوئے، بینہم، ان کے درمیان حسد. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں سب کچھ ہی، لیکن یہ بنو اسرائیل حسد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ جو چیز تھا جو بنو اسرائیل، بلکہ یعنی کہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا. اے بنو اسرائیل ہم نے اتنی نعمتیں تم نے کی ہے، آسمان سے رزق نازل کرتے تھے، تورات نازل کیا، سب کو پوری دنیا میں آپ کو فضیلت والا انسان بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب بنو اسرائیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ایمان نہیں لایا. انہوں نے ایمان نہیں لائے. تو یہاں سے جو نا بنو اسرائیل کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سچے ہی، لیکن انہوں نے حسد کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نا انہوں نے ایمان نہیں لایا. وہی اللہ نے کہا کہ ان ربک، بے شک تمہارا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اے بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا اے بنو اسرائیل تم جھوٹے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس تورات تھا، سب کچھ تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن تم نے حسد کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا ان ربک یقضی بینہم، بے شک تمہارا فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. یعنی کہ یہاں جیسا کہ بعض لوگ جو نا گروپ میں سوال کر رہے تھے کہ الفاظ معنی ہم کو چاہیے. دیکھیے اگر آپ الفاظ معنی جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے اگر آپ لکھ لیں گے تو بہتر ہے، لیکن کم از کم ایک مسلمان پر کیا چیز واجب ہے تفسیر کے متعلق، اس آیت میں کیا بتایا گیا، اگر آپ وہ معلوم ہو جائے تو بس کافی ہے.
اگر آپ کو اتنا معلوم ہو جائے. دیکھیں آیت نمبر 16 میں کیا بتایا گیا ہے کہ بنو اسرائیل پر جو جو نعمتیں اللہ نے کی ہے, کیا کیا نعمتیں ہیں. تورات اللہ نے نازل کیا, اللہ نے نبی بنایا, ان کو رزق اللہ نے دیا. اللہ نے بنو اسرائیل میں کئی نعمتیں نازل کی, وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. اگر آپ کو اتنا معلوم ہوتا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے, کیونکہ الفاظ معنی آپ کو عربی مدرسہ پڑھنا پڑے گا, پھر وہاں سے 8 سال 12 سال پڑھیں گے تب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی. پورا عربی ہر لفظ کا معنی آپ کو سمجھنا مشکل ہے, یاد رکھیں. ہاں لیکن آپ کم از کم آپ اتنا کر سکتی اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے, اگر آپ اتنا معلوم کریں گے جی آپ کے لیے کافی ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. اے لوگو تم قرآن میں تدبر کرو. تدبر کا مطلب اس آیت میں کیا بتایا گیا. جیسا کہ آیت نمبر 17 میں اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, تورات میں لکھا تھا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. کیوں؟ حسد کرتے ہوئے. لیکن اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرے گا کہ بنو اسرائیل تم نے غلط کیا ہے, تم نے حسد کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہے. یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا, اگر آپ کو اتنا معلوم ہو جائے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. جہاں تک الفاظ مانی تو کوئی بات نہیں, لیکن تھوڑا اور بھی جو نا عربی جو نا آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن ایک مسلمان پر کیا چیز واجب ہے اس آیت میں کیا بتایا گیا, اگر آپ کو اتنا معلوم ہو جائے تو آپ کے لیے جو ہے نا کافی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شریعت دیا ہے, دین ہم نے آپ کو دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں کہتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا دیا ہے, قرآن دیا ہے, اور ہم نے آپ کو حدیث دیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارو, آپ گنہگاروں کی بات مت مانو. اگر آپ کافروں کے پیچھے چلیں گے, گنہگاروں کے پیچھے چلیں گے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. دیکھیے ثم پھر جعلناک اے نبی ہم نے آپ کو دے دیا شریعہ, ایک شریعت. جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا کہ شریعت میں ایسی بات ہے, شریعت میں ایسی بات. شریعت کہاں سے لفظ, یہیں سے. پورے قرآن میں کہیں بھی شریعت کا لفظ نہیں ہے صرف جاسیہ کے علاوہ. اسی وجہ سے اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الشریعہ ہے. یعنی کہ اے محمد ہم نے آپ کو شریعت دیا ہے, دین دیا ہے. من الامر جس میں جو ہے نا دین واضح ہے. امر کا مطلب جس میں واضح ہے دین. یعنی کہ ایسا دین اللہ نے آپ سے کو دیا ہے جو دل بالکل واضح ہے. ہاں لیکن اللہ نے کہا کہ فاتبعها, اے نبی تم آپ اس شریعت کے مطابق زندگی گزارو. فاتبعها یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو, ہماری زندگی شریعت کے مطابق. وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی تم بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارو. تو آپ اور میں بلکہ ہر مرد ہر عورت ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو. لیکن اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرے گا. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذل والصغار علی من خالف امری. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا, اس کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ذلیل کر دیں گے. اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شریعت دیا ہے, اس شریعت کے مطابق تم زندگی گزارو. یہ بات ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایک اور نصیحت کرتی ہے کسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی آپ گنہگاروں کے پیچھے مت چلو. گنہگار اگر آپ گنہگاروں کے پیچھے چلیں گے آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. وہی اللہ نے کہا ولا تتبع, اے نبی آپ مت چلو, لا نہیں تتبع, اے نبی آپ مت چلو اہوا برے لوگ, الذین لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں. یہاں مطلب کافر, دیکھو تھا کہ کافر. اللہ نے کہا کہ نبی اہوا مطلب خواہشات. یہ کافر کیا کرتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ولا تتبع, تم نہ چلو اہوا, جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, خاص طور پر جو نہ گنہگار ہے. یہاں ایک ترجمہ تو کافر ہے, اے نبی تم کافروں کے پیچھے مت چلو جو نہیں جانتے ہیں, ان کو دین کیا ہے معلوم نہیں. ایک اور جو معنی ہے گنہگاروں کے پیچھے. اگر آپ شرابی سے دوست بنائیں گے نعوذ باللہ, آپ کی زندگی میں اس کا اثر ہوگا, آپ کی زندگی میں اس کا اثر. اگر آپ کا دوست جھوٹا ہے تو آپ بھی جو نا تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولیں گے آپ, کیونکہ دوست کا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث میں مشہور ہے اگر آپ عطر والوں کے پاس بیٹھیں گے آپ کے کپڑے میں عطر کی خوشبو آئے گی. وہی اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے آپ کے کپڑے میں لوہے کی بدبو آئے گی. اثر ہوتا ہے, دوست کا اثر ہوتا ہے.
اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ گنہگاروں کے پیچھے نہ چلو، ولا تتبع. گویا کہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے ہم ایسے دوست بنائیں جو آپ کے لیے جو ہے دنیا و آخرت کے لیے مفید ہے، جو آپ کو دین کی بات بتانے والا ہے، خیر کی بات بتانے والا، ایسے لوگوں سے ہم دوست بنائیں. وہی اللہ نے کہا کہ ولا تتبع اهواء الذین، اے نبی آپ ان کے پیچھے مت چلو جو گنہگار ہیں، جو نہیں جانتے ہیں. یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ کافر کی بات مان لیں گے، کافروں کے پیچھے آپ چلیں گے، اے نبی اگر آپ کافر کی بات مان کر ان کے پیچھے چلیں گے، کل اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بھی عذاب دے تو یہ کافر آپ کو عذاب سے نہیں روک سکتے. نعوذ باللہ، یہ کافر بھی آپ کو عذاب سے نہیں روک سکتے اگر آپ کافر کے پیچھے چلیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ انہم، بے شک وہ تمام کافر، لن یغنوا، کام نہیں آئیں گے، انک آپ سے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب دے یہ کافر بھی آپ کو بچا نہیں سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ محمد آپ کے پاس قرآن اور حدیث ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارو. اگر آپ کافر کے پیچھے چلیں گے، ان کی بات مان لیں گے، اگر آپ کافر کی بات مان بھی لیں گے تو کیا ہوگا نقصان؟ کل اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عذاب دے تو یہ کافر بھی آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکتے. ہم کیا بولتے ہیں، نہ دنیا کے اعتبار سے ہم دوست بنا لیں گے گنہگاروں کو. اگر آپ دنیا کے اعتبار سے بھی گنہگاروں کو دوست بنا لیں گے، نعوذ باللہ، کل قیامت کی اگر آپ کو عذاب بھی ہو جائے تو یہ گنہگار آپ کو نہیں بچا سکتے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں آپ کو نصیحت کرتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو دوست نہ بناؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الظالمین، بے شک ظالم جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء، ان میں کے بعض دوست ہی بعض سے. یعنی کہ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے، کبھی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہوتا ہے. منافق منافق کا دوست ہوتا ہے، کبھی منافق مسلمانوں کا دوست نہیں ہوتا. یعنی کہ کافر کافر کا دوست ہوتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ یہ جو کافر جو نا اپنے کافر ہی کے دوست تھے، وہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، المتقین، متقی لوگوں کا. نیک لوگوں کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہاں ایک اور جو چیز ہے وہ یعنی کہ آیت نمبر 18 اور 19 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آسان ہے کہ اے نبی آپ شریعت کے مطابق زندگی گزارو. دوسرا، برے لوگوں کا اپنا دوست نہ بناؤ. یہ دوسری جو بات. تیسری جو بات ہے، اگر آپ برے لوگوں کو دوست بنائیں گے، ان کی بات مان لیں گے، ان کی بات مان کر اگر آپ بھی گناہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے تو یہ برے لوگ بھی آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے. کیونکہ برے لوگ، ان کا دوست کون ہے؟ کافر ہی ہے. برے لوگوں کا دوست کون ہے؟ کافر ہے. آپ کبھی بھی برے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. اور نیک لوگ کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ نیک بنیں گے تو آپ کا دوست جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہذا بصائر، ہذا یہ قرآن، بصائر روشنی ہے، آپ کے دلوں کو روشن کرتا ہے. بصائر، بصائر کا مطلب روشنی ہے، آپ کی زندگی میں ہدایت کو لاتا ہے. بصائر، یہ قرآن بصائر ہے، مطلب آپ کے دلوں میں ہدایت کی روشنی کو جو نا جلاتا ہے، آپ کی زندگی میں روشنی کو جو نا اجالا کرتا ہے. یعنی کہ یہ قرآن بصائر ہے، ہدایت ہے قرآن. ہاں، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے لیے. یہ قرآن ہر مسلمان پڑھنا چاہیے. ہر مسلمان یہ قرآن پڑھے سمجھے، ہر مسلمان پر واجب ہے، صرف علماء پر نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہذا بصائر، یہ قرآن بصائر، مطلب بصائر مطلب روشنی ہے، ہدایت ہے. قرآن کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، لقوم، ایک ایسے قوم کے لیے، یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ قرآن آپ پڑھیں گے، آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ پر دے گا. شرط ہے کہ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں آیت نمبر 21، اس کے بعد انشاءاللہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے آیت نمبر 21 میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک کافر یہ بولتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے نا مال دولت، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ مجھے مال دولت دے گا. کافر بولتا ہے جس طرح مسلمان اس دنیا میں خوش ہی نا، تو جو نا ہم بھی جو ہے نا خوش ہیں، اور بلکہ قیامت میں بھی ہم خوش رہیں گے. لیکن ہمارے پاس مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک دوسرا، گنہگار اور نیک لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہے کہ مومن کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اس آیت میں کافر کیا بولتا ہے کہ نہیں، جس طرح مومن ہے اس دنیا میں تو ہم بھی
مومنوں کی طرح ہیں، جس طرح یعنی کہ ہم اور مومن دونوں برابر ہیں. کافروں نے کہا اے مسلمان تم بھی برابر ہی، ہم دونوں جو ہے نا برابر ہیں. یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کی تم کو جنت دے گا ہم کو بھی دے گا. یعنی کہ مومن کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، نیک لوگ برے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا، دیکھیے ام یا حسیبہ گمان کرتے ہیں، الذین جو اجترحوا، اجترح کو مطلب گناہ کرنا، اجترحوا السیئات جو گناہ کا کام کرتے ہیں، جو گناہ کا کام کرتے ہیں. یعنی کہ گنہگار انسان کیا گمان کرتا ہے، ان نجعلہم یعنی کہ مطلب ایک انسان ہے جو گنہگار ہے وہ کیا گمان کرتا ہے، ان نجعلہم یہ کہ اللہ ان کو بنا دے گا کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح جن لوگوں نے ایمان لایا. کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. گنہگار نیک لوگ دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ہاں دیکھیے وہی اللہ نے فرمایا کہ جو نا ایک برا لوگ ایک برا انسان یہ گمان کرتا ہے ان نجعلہم یہ کہ اللہ اس کو بنا دے گا کالذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات نیک عمل کیا. یعنی کہ ایک برا انسان ہے، مثال کے طور پر ایک شرابی ہے، مسلمان ہے شرابی ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے ہاں اللہ مجھے بھی جو ہے نا ان لوگوں کی طرح بنائے گا جو نماز پڑھتے ہیں نیک کام کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا کبھی. ایک انسان زنا کرنے والا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی جو ہے نا نیک لوگوں کی طرح بنائے گا. نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایسا. ایک انسان سود کھانے والا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک لوگوں کی طرح بنائے گا. نہیں ہو سکتا. گنہگار اور نیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. گنہگار اور نیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح کافر اور مسلمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وہی یعنی بلکہ اس آیت پہ جو بات بتائی گئی ہے، ایک گنہگار انسان کیا سوچتا ہے اللہ مجھے بھی جو ہے نا وہ مقام دے گا کل جنت میں جو ایک نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ مقام دے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان جیسا کہ آپ ہیں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں. ایک اور انسان ہے مطلب زید ہے صرف 5 وقت نماز پڑھتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. کیونکہ آپ نیک عمل بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن زید صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھتا ہے. دونوں میں فرق ہے. اس طرح گنہگار اور نیک لوگوں میں فرق ہے. وہی اللہ نے کہا کہ جو نا نیک لوگ برے لوگ کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. لیکن برے لوگ کیا گمان کرتی ہیں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا جو نیک لوگوں کو اللہ نے مقام دیا ہے. کس میں؟ سواءن برابر، محیاہم یعنی کہ برا انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مقام دے گا جو نیک لوگوں کو دیا ہے دنیا میں بھی، ومماتہم اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ مقام دے گا جو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ساء ما يحکمون، سا کیا ہی برا ہے ما يحکمون جو فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان، ایک برا انسان یہ سوچتا ہے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ سوچتا ہے اللہ مجھے بھی نیک لوگوں میں شمار کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ ساء ما يحکمون، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو. کبھی برا انسان نیک انسان دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ عظیم آیت ہے، یاد رکھیں قرآن کی. یہ قرآن کی اتنی عظیم آیت ہے. اس آیت کو کیا بولتے ہیں مفسرین؟ مبکات العابدین، مبکات العابدین یعنی کہ رلا دینے، نیک لوگوں کو رلا دینے والی آیت. یہ آیت جو ہے نا، اس آیت کو مفسرین کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. اسے بولتی ہیں کہ مبکات العابدین عربی زبان. یہ وہ آیت جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. جیسا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہے تھے تہجد پڑھ رہے تھے. جب یہ آیت پہ گزرے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا، جب یہ آیت پڑھتی تمیم داری رضی اللہ عنہ اتنا روتی ہیں بلکہ وہی آیت پڑھتے رہتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتا ہے. یہ آیت پڑھتے روتے ہیں. یعنی کہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. کیونکہ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ کبھی نیک لوگ برے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یاد رکھ، آپ نیک ہی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اگر آپ برے ہی تو نیک لوگوں کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے تو اتنا روتے بلکہ تہجد پورا رو رہے تھے. یہ آیت پڑھ کر رو رہے تھے آیت پڑھ کے. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار کس میں کرے گا، نیک لوگوں میں یا برے لوگوں میں. فضیل بن عیاض وقت کے سب سے بڑے عالم دین جب وہ آیت پڑھتے تو اتنا روتے اور بولتے کہ میرا شمار نیک لوگوں میں ہوگا یا برے لوگوں میں ہوگا. مطلب یہ ہے
انسان جتنا بھی نیک عمل کرے لیکن اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ ساتھ میں ڈرنا بھی چاہیے اللہ کے عذاب کا. یعنی کہ یہ آیت وہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے الربیع بن خسیم، الربیع بن خسیم جب یہ آیت پڑھتے تو اتنا روتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی کہ یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے، مبکات العابدین. کیونکہ اس آیت میں وہ بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ برے لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. لیکن نیک لوگ کیا خواہش کرتے ہیں؟ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ برے لوگ کیا خواہش کرتے ہیں؟ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی طرح بنا دے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ساء ما يحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتی کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہو تم، ایک کافر تم کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہو. یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں نازل کی ہے اللہ نے وہ بیان کرتے ہیں. بنو اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں تھیں. تورات اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے بنو اسرائیل میں نبی بنایا. اللہ نے ان کو آسمان سے من سلوا نازل کیا. اللہ نے بنو اسرائیل کو اس وقت جتنے بھی لوگ تھے زمین میں سب سے افضل لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے اس وقت. ہاں اس کے باوجود بھی آیت نمبر 17 میں اللہ نے بنو اسرائیل پر کئی نعمتیں نازل کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. یعنی کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، کیوں اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے؟ تاکہ آپ دین کے مطابق زندگی گزارو. یہی اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کی زندگی دین کے مطابق ہو. بنو اسرائیل پر اللہ نے سب کچھ نعمتیں کی تھی تاکہ وہ لوگ آپ سسم پر ایمان لائے، صحیح معنوں میں تورات پر ایمان لائے. لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو گمراہ ہو گئے. تو گویا کہ یہ نصیحت ہے کہ جو نا کہ انسان کچھ بھی ہو، اس کے پاس مال دولت سب کچھ آ جائے، اس کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اور 19 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارو. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں نصیحت کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی گنہگاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگر آپ گنہگاروں کو اپنا دوست بنائیں گے، کل اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عذاب بھی دے، یہ گنہگار آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں. یعنی کہ گویا کہ نصیحت یہ ہے ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، اور ساتھ میں برے لوگوں کا اپنا دوست نہ بناؤ. جو برے لوگ ہیں معاشرے میں، جو آپ کو غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ. تو ایک چیز اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے اگر آپ نیک ہوں گے تو آپ کا دوست کون ہوگا؟ واللہ ولی المتقین. اللہ آپ کا دوست ہوگا. گویا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں، آپ کے بچے کس سے ملتے ہیں وہ لوگ؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیل. اگر آپ کے بچے برے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کا بیٹا بھی برا ہوگا، آپ کا بیٹا بھی برا ہوگا. یعنی کہ اچھے لوگوں سے دوست بنائیں گے تو جو نا ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ دلوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھو. ھذا بصائر. یہ قرآن روشن ہے، آپ کے دلوں کو روشن کرے گا، آپ کی زندگی کو روشن کرے گا، آپ کی صبح شام کو روشن کرے گا. شرط ہے کہ آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھو. وہی اللہ نے فرمایا کہ ھذا بصائر للناس. یہ قرآن روشنی ہے آپ کے لیے. اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایک گنہگار انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ مجھے بھی وہ مقام دے گا جو ایک نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. شرابی اور نمازی کبھی ایک نہیں بن سکتے. سود کھانے والا اور حلال کمانے والا کبھی ایک نہیں بن سکتا. دونوں کا مقام الگ الگ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ برے لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ وہ آیت ہے. تو اہل علم نے کہا کہ مفسرین نے کہا کہ مبکات العابدین، یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. جیسا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اتنا روتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نا میرا شمار کن لوگوں میں ہے معلوم نہیں ہے، نیک لوگوں میں برے لوگوں میں. تمیم داری رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتی تو اتنا روتے ہیں بلکہ پوری تہجد صرف ایک آیت میں گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں روتے ہیں. یہی آیت بار بار پڑھتے ہیں، تہجد میں روتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں روتے ہیں. اس طرح ربیع بن خسیم رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھتی تو روتے ہیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. تو گویا کہ جو نا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ تہجد کا اہتمام ایک نیک لوگ، بلکہ ہم بولتے ہیں کہ ہم نیک ہی. آپ نیک ہی کب معلوم ہو؟ جب آپ تہجد پڑھیں گے. قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ آپ نیک ہیں کب معلوم ہو؟ جب آپ تہجد پڑھیں گے. ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و عیون. متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وبالاسحار هم یستغفرون، تہجد کے وقت استغفار کرنے والے. اگر آپ نیک ہی تو آپ تہجد پڑھیں گے، نہیں تو نہیں. تو خاص طور پر جو ہے یہ وہ آیت ہے جو نیک لوگوں کو رلا دیتی ہے. اس سورہ جاسیہ آیت نمبر 21 تک ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.